ارے یہ موبائل کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ 4-5 سال کی عمر سے گناہ سیکھنا شروع کرتا۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں اس بھیانک گناہ سے آپ کو ڈراتا ہوں۔ آج اس موبائل کی وجہ سے 90% زناکاری سماج میں بڑھ گئی ہے۔ آج باپ گھر سے نکلتا، اس کی بیٹی کے ساتھ اسی موبائل کی وجہ سے بدکاری ہوتی ہے۔ آج شوہر گھر سے نکلتا، اس کی وجہ سے بدکاری ہوتی ہے۔ لوگوں، یہ موبائل آگ ہے، آگ۔ اگر صحیح استعمال کرو گے کام بنے گا، غلط استعمال کرو گے آگ کے غلط استعمال کی طرح گھر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ آج جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بولو کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ رکھنا، کسی کو غیر محرم کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنا، کیا ہم سب کے لیے حرام ہے یا نہیں؟ ارے بولو حرام ہے کہ نہیں؟ کیا بدکاری اور زنا کو کسی گناہ کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا کہ یہ گناہ ہے؟ کیا اس کا ڈر میرے سینے میں نہیں آ سکتا کہ خبردار، یہ ہاتھ عزت کی حفاظت کے لیے ہے، کسی کی عزت کو لوٹنے کے لیے نہیں ہے۔ موبائل اور نیٹ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کر کے میں سماج کی بیٹیوں کی عزت کی چادر اتاروں۔ آج مجھے درد ہے کہ آج باپ کے ہاتھ کے نیچے بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، آج سسر کے ہاتھ کے نیچے بہو کی عزت محفوظ نہیں، اور ماشاءاللہ جو دیور ہے اس کا کیا کہنا؟ اس کے بارے میں تو سماج نے ٹکٹ دے دیا کہ یاد رکھو جو دیور ہے اس کا تو بھابی کی زندگی پر بڑا حق ہے، جبکہ نبی نے فرمایا الحم والموت، الحم والموت، جس کو تم دیور کہتے ہو وہ بھابی کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنی انسان کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے موت خطرناک ہے۔ لیکن آج ہٹ پٹیا پہ چڑھا کے اڑ رہا ہے، آج میلے اور ٹھیلے میں گھوم رہا ہے، آج کسی کو پردہ داری اور کسی کو اس گناہ سے بچنے کا جذبہ نہیں ہے۔ لوگوں، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ اللہ کی امانت ہے، آپ کے سینے میں جو تقوی ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے، کہ نیپال میں آپ رہتے ہیں، یہاں تو ڈھیر سارے بندھن کھلے ہوئے ہیں، اور آپ دندرا رہیں، اور جدھر چاہے نظر کو بہکا لو، جدھر چاہے ہاتھ کو پھیلا دو، جدھر چاہے قدم کو ڈگمگا دو، انسان کنٹرول کو کھو دیا کرتا نہیں۔ آپ اس نبی کی امت ہے جن کی خدمت میں ایک نوجوان 30 سال کا ہے، اور اس نے کہا اللہ کے پیغمبر طائف فتح کیا ہے آپ نے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکا ہوں، لیکن آپ کی مجلس میں ایک گناہ کی اجازت کے لیے آیا۔ نبی نے پوچھا کون سا گناہ؟ کہا کہ میں سارا نیکی کا کام کروں گا، مجھے ایک بدکاری کی عادت ہے، اجازت دیجیے۔ نبی نے فرمایا بدکاری کی عادت ہے، کیا میں اس کی اجازت دوں؟ اس نے کہا کہ نبی اس کی اجازت اگر نہیں ملی میں کنٹرول نہیں کر پاؤں گا۔ نبی نے فرمایا ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ جب وہ قریب آیا، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور کہا کہ بیٹا ایک سوال کا جواب تم سے ہم چاہتے ہیں، اگر اس کے بعد دل مطمئن نہیں ہوگا تو ہم سوچیں گے۔ پوچھا کہ کون سا سوال ہے؟ کہا کہ بتاؤ، ایک عورت اگر تمہارے سامنے کھڑی ہو جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو، اور تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہے لیکن چہرہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو، تو بولو تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اللہ کے پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ کون منہ کالا کر سکتا؟ کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو، کہا اس کے ساتھ بھی ہمت نہیں کر سکتا، کہا اگر وہ تیری بہن ہو، کہا اس کے ساتھ بھی جرات نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی تیرے ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالے اور تیرے کان کو خبر ملے، بولو تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا کہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، اللہ کے نبی میں اس بے غیرتی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹا دنیا میں جس کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، اور جو غیرت تیرے سینے میں اپنی ماں اور بہن کے لیے ہے، بولو اس کے باپ اور بیٹے کے سینے میں وہی غیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، نبی کے قدموں پہ گرا، کہا اللہ کے پیغمبر اب میں آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں،
کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے خیال رکھنا تیرے گھر میں بھی اللہ نے بیٹی دی ہے. کسی کی بیوی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے خیال رکھنا کہ تیری اللہ نے بیوی دی. یاد رکھو یہ زنا قرض ہے، قرض ہے، قرض ہے. کسی دوسرے کے ساتھ اگر تم غلط گزرو گے تمہارے ساتھ بھی غلط گزرے گی. ایک تاجر جو چوڑی پہنانے کا والا بیچنے والا تاجر تھا، نیک اور شریف انسان تھا. اس کی دکان پہ کئی ملازم تھے. وہ تاجر کہتا ہے کہ میں ایک دن ایک خوبصورت خاتون میرے یہاں چوڑی پہننے آئی اور چوڑیہارا ہاتھ پکڑ کے چوڑی پہناتا تھا. اس کا ذہن بگڑ گیا. اس نے اس خاتون کو جس کو چوڑی پہنا رہا تھا اس نے اپنی خواہش کے ساتھ اس کو غلط طریقے پہ دبایا اور اس کو چوڑی پہنایا. وہ سوچا کہ یہ گناہ میں نے خود کیا ہے، اس گناہ کی کسی کو خبر نہیں ہے. شام کے وقت اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ یہ سبزی کا تھیلا لے کر جاؤ، گھر پہ پہنچا دو. وہ گیا اور جب سبزی کا تھیلا اس کی بیوی کے ہاتھ پہ ڈالنے لگا، بیوی نے اس جھولے کو پکڑا تو اس ملازم نے بھی اس کی بیوی کے ہاتھ کو پکڑ کر اسی بدتمیزی کے ساتھ دبا دیا. وہ بیچاری خاتون گھر گئی، بلک بلک کے رونے لگی. شام کو جب شوہر پہنچا تو اس کی کیفیت بدلی ہوئی تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جس نوکر کو آپ نے تھیلا لے کر بھیجا اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تھیلا دے کے اس نے غلط طریقے پر اس نے میرا ہاتھ دبایا، میرے دل کو چوٹ لگی ہے. اب اس تاجر صاحب کا بھی ماتھا گھوما کہ ہم بھی تو کسی کا دبا چکے ہیں، ہم بھی کسی کے ساتھ غلط سلوک کر چکے ہیں. نقدی 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 بدلہ ہاتھ میں ملا. اس لیے کبھی مت سوچنا دوسرے کی چادر کو تاردار کرو گے تو تمہارے گھر کی عصمت محفوظ رہے گی. کوئی چور، کوئی ڈاکو وہاں بھی قرار پیدا کرے گا. اور صاف لکھا گیا کہ یہ قرض ہے. اس لیے مسلمانوں، میں یہ تیسرا گناہ جس کو موبائل نے جنم دیا ہے، میں موبائل پر کنٹرول کرنے، موبائل کا صحیح استعمال کرنے اور موبائل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس بھیانک اور خطرناک گناہ، اس بدکاری کے روگ سے اپنے آپ کو بچانے کی دعوت آپ کو دیتا ہوں. جس سے یہ گناہ ہو گیا چپکے سے توبہ کر لو، سر جھکا کر آنسو کے چند قطروں سے اللہ سے معافی مانگ لو اور نیت کرو کہ انشاءاللہ میں توبہ کر کے اٹھتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کے اوپر غلط ہاتھ نہیں ڈالوں گا، میں ادھر ہاتھ ڈالوں گا، کوئی چکانے والا میری زندگی کو تباہ کر دے گا. اس لیے اس بھیانک انجام سے بچنے کے لیے بولو یہ پورا مجمع کیا انشاءاللہ اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بولو نا، ہاتھ پاور سے اٹھائیے، لگے کہ مسلمان زندہ باد ہے. الحمدللہ. اتنا خطرناک گناہ. بس میرے بھائیوں، میں نے 3 مشکل گناہ کے بارے میں آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے. نشے کی لعنت جس میں آج بڑی تعداد میں نوجوان مبتلا ہے. اللہ کے بندو، اس گناہ سے بچوں کو بچاؤ، اس گناہ سے سماج کو نکالنے کی فکر کرو. نمبر 2، آج مطالبے کی جہیز کی لعنت جس نے سماج کو اس طریقے سے کینسر میں مبتلا کر دیا ہے، آج اس کو کرونا سے زیادہ خطرناک مرض میں مبتلا کر دیا. آج بیٹیوں کی تباہ ہوتی زندگیاں پوری امت کو رولا رہی ہے. اس مطالبے کے جہیز کے لیے توبہ کرو کہ انشاءاللہ ہم یہ جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے. اور یہ موبائل کی وجہ سے، آج دوسرے حالات کی وجہ سے، مغرب کے فیشن کی وجہ سے آج جو گناہ دندنا رہا ہے اس کو بھی روکو. اور بدکاری کو روکنے کے لیے گھروں میں پردے کے نظام کو مضبوط کرو. پردے کے نظام کو، آپ نیپال میں ہیں ماشاءاللہ، کہاں حجاب کہاں پردہ، لیکن ماشاءاللہ آج دارالعلوم جلپا پور میں بچیوں کے ادارے اور بے شمار ہمارے علماء کی محنتوں سے الحمدللہ میری بیٹیوں کے سر پر حجاب آیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے کہ بیٹیوں کے جسم گناہ سے محفوظ رہیں، ان کی طرف شیطان کی نظر نہ بہکے، تو آپ پردے کے سسٹم کو مضبوط کیجئے. بے غیرت مرد مت بنیے، بے حیا انسان مت ہوئیے، بلکہ پردے کو اپنی بیٹی اور بہنوں کے لیے لازم کیجئے. مجھے معلوم نہیں کہ میری ماں بہنیں جلسہ سننے آئی ہیں، لیکن آپ اس کے گارجین آئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مروہ نام کی ایک بیٹی
جو فرانس میں رہتی تھی اور کاروبار کے ساتھ جیتی تھی، وہ اپنے سر پر حجاب ڈال کر نکلتی تھی۔ وہاں کے عیسائیوں نے اس کو منع کیا کہ اس فرانس میں تم اس حجاب کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ اس نے نہیں مانا، اس کے خلاف عیسائیوں نے مقدمہ درج کیا۔ مقدمہ میں وہ گئی اور جج کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جج نے کہا کہ مروہ، اس تمہارے سامنے دو راستے ہیں، اگر تم حجاب پکڑنا چاہتے ہو تو فرانس کو چھوڑنا ہوگا، حجاب چھوڑنا چاہتی ہو تو فرانس میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ لوگوں، کتنا مشکل سوال تھا۔ قربان جاؤ اس باضمیر بیٹی کے ایمان پر۔ اس نے کہا کہ جج صاحب، میں 100 مرتبہ فرانس کو چھوڑ سکتی، لیکن محمد الرسول اللہ کے اس حکم کو اور فاطمہ کے اس دوپٹے کو اپنے سر سے نہیں اتار سکتی۔ کسی نوجوان کو غیرت نے للکارا، وہ اسی عدالت کے اندر ریوالور نکالا، کئی گولی اس نے مروہ کے جسم میں اتارا، مروہ زمین پر گری، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، لیکن اس کے جسم سے بہنے والے خون میں قیامت تک کے باقی مسلمانوں کو اور بیٹیوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم بھی مروہ کی طرح باقی رکھو تو قسم کھاؤ کہ جان دے سکتی ہو، لیکن فاطمہ والے پردے اور لباس کو چھوڑنا قبول نہیں کر سکتی۔ آج جتنے مسلمان بھائی ہیں، سب اپنے گھروں میں پردے کی سسٹم کو مضبوط کیجئے۔ یہ پردہ داری بھی اس بدکاری کے گناہ کو روکنے میں بے حد مؤثر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سارے لوگ ان 3 گناہوں کے تعلق سے بیدار ہوں گے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا۔ میرا یقین ہے کہ جلپا پور اور اس کے اطراف سے جہاں اتنا عظیم ادارہ قائم ہے، جہاں بچیوں کی ایسی تربیت گاہ قائم ہے، جہاں ایسے اسلاف کے نمونے موجود ہیں، آپ سب یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ آج کا جلسہ انقلابی جلسہ ہوگا، عمل والا جلسہ ہوگا۔ ہم جب تک زندہ ہیں سماج کے اندر کبھی نشہ کی لت آنے نہیں دیں گے۔ ہم جب تک زندہ ہیں کبھی بیٹے کے نام پر جہیز کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ کبھی بدکاری جیسے لعنتی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں سر پر آنچل لے کر چلے گی، کبھی شیطان کو کسی ہاتھ اٹھانے اور اپنی بیٹیوں کے جسم تک پہنچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر یہ خوبیاں ہم نے پیدا کی، رب اپنے وعدے کے ساتھ کھڑا ہے، رب اپنے وعدے کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو، ایک برق اللہ کا خوف، اگر اس سے بھی کنٹرول نہ ہو تو ایک دوسرا برق بھی لگا لو، ایک دوسرا برق، وہ ہے نسبت کا احساس، نسبت کا احساس۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ، ان کو اپنے استاد کا بڑا اکرام تھا۔ انہوں نے یو پی کے بہت سارے علاقے کے خزانے کا مالک اپنے استاد کو بنایا۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے، بل منظور کرا کے جاتے تھے۔ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے پاس درخواست دی۔ درخواست میں اس نے لکھا کہ حضور، ہم کو فلاں ندی میں بالو کا پل بنانا ہے، آپ مجھ کو 10,000 روپیہ دیجیے۔ ملا جیون نے اس کو 10,000 روپیہ دیا۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو ملا جیون کا دوست جو بغل میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضور، لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ مولوی مولانا سیدھا ہوتا ہے۔ بولا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے درخواست کو پڑھا؟ کہا کہ پڑھا۔ کہا کیا لکھا؟ کہا ندی میں بالو کا پل۔ کہا کہ ندی میں بالو کا پل رہے گا، آپ نے کیسے 10,000 روپیہ دیا؟ ملا جیون نے جو جواب دیا وہ میرے بریک کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ سنو، تم نے درخواست پڑھا، میں نے اس کا نام بھی پڑھا، میں نے پڑھا کہ اس نے اپنا نام محمد سلیم لکھا ہے۔ یاد رکھو، میرا یقین ہے کہ ندی میں بالو کا پل بن سکتا، لیکن کوئی مسلمان محمد کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر جھوٹ بولے، یہ میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، چوری کرو گے، بدکاری کرو گے، دارو پیو گے، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، پوچھے گی نام کیا ہے، بولو کہ محمد عمران، محمد کامران۔ خدا کی قسم، آج اگر کوئی میرے نبی کو شرابی کہہ دے، اس کا ہم چبڑا توڑ دیں گے۔ کوئی کہے تو ہم اس کے لیے سڑکوں پہ اتر جائیں گے۔ لیکن آپ نے پولیس کے رجسٹر میں نام محمد عمران لکھایا، بولو ایک درپیہ اگر اس رجسٹر میں اپنا نام محمد عمران لکھا تھا تو کیا عمران سے پہلے
محمد کے نام پر شراب کا داغ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ لوگوں غور کرو، ہمارے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لگا ہوا۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں، میرے نام سے پہلے میرے آقا کے نام پر اس گناہ کا دھبا لگے گا۔ میں مرنا پسند کر سکتا ہوں، بھوکا سونا پسند کر سکتا ہوں، لوگوں زندگی میں سب کچھ قبول کر سکتا، لیکن اپنے ہاتھ سے اپنے عمل سے نبی کے نام پہ چوری کا داغ لگایا، نبی کے نام پہ شراب کا دھبا لگایا، نبی کے نام پہ بدکاری کے داغ لگایا، ایک زندہ مسلمان کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ بس دو بریک لگاؤ، ایک کہیں بھی رہو، گناہ لگ گئے تو دل سے آواز آئے، خبردار کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے نام کی نسبت کو یاد کرو کہ میرے نام کے ساتھ یا تو اللہ کا نام ہے یا رسول اللہ کا نام ہے۔ میں اگر گناہ کروں گا میرے نام پر بعد میں داغ لگے گا، اللہ اور پیغمبر کے نام پر پہلے داغ لگے گا۔ میں سب کچھ قبول کر سکتا لیکن اتنا زیادہ ذلیل نہیں کہ اپنے عمل سے اپنے پیغمبر کے نام پر داغ لگاؤں۔ بولیے انشاءاللہ یہ دونوں اگلا پچھلا بریک ہم لوگ لگا لیں گے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور میرے نام کے ساتھ میرے آقا کا نام ملا ہوا ہے۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج کے اس اجلاس کو قبول فرما دے، اللہ ہم سب کو توبے کے ساتھ یہاں سے کھڑا کرے، اللہ زندگی پر نیکی کی راہ پہ چلائے، اپنی مدد کا سایہ ہم سب کے سروں پر رکھے، یہاں سے لے کر فلسطین تک جو ہمارے بھائی آج میدان میں کٹے ہیں، جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفن کر رہے ہیں، اللہ ان ایمان والوں کی نصرت فرمائے۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی آپ کا بھائی پریشان ہے تو اللہ اپنی مدد کی چادر اس کے اوپر تان دے۔ ہندوستان میں آج وقف بل کے نام پر جو تماشا سرکار کر رہی ہے، لاکھوں مسجدوں کو قبرستان کو ہڑپنے کی تیاری ہے، اللہ اس ظالم کے سازش کو ناکام کر دے، اور سنبھل کی سرزمین پر جس 500 سال کی تاریخی مسجد پر بلڈوزر چلانے کی تیاری ہے، اللہ جن کے نام پر 4 جوان شہید ہو گئے ہیں، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرمائے۔ لوگوں ایمان کے ساتھ تقوی کے ساتھ جیو، میرا یقین ہے کہ اللہ کی مدد اترے گی۔ جس افغانستان کے ملکوں کو دو امریکی طاقت اور روس کی طاقت کو کچل کر کے اپنی حکومت بنانے کی اللہ نے توفیق دی اور آج دنیا میں اپنا مقام طے کرنے کا موقع دیا، میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر وہ داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ سجدوں کے نشان کے ساتھ دو سپر طاقتوں کو کچل سکتا تو اس صفت کے ساتھ جو بندے مومن کھڑا ہوگا اللہ ضرور اس کی نصرت فرمائے گا، اللہ اس کے لیے کامیابی کی راہ کھولے گا۔ آؤ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔